اب چلتے ہیں اپنے اس اشرے کے آخری برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اپریل کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی آپ کے مزاج میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں گی۔ ایک طرف آپ ذہنی کشمکش کا شکار رہیں گے، دوسری طرف زندگی کے کئی معاملات میں آپ کے ذہن میں ملٹیپل سوچیں آئیں گی کہ اگر میں اس طرف جاؤں تو کیا ہوگا، اور اگر اس طرف جاؤں تو کیا ہوگا۔ آپ کے لیے ڈیسیجن لینا، فیصلہ لینا ان دنوں میں اتنا آسان نہ ہوگا۔ بہرحال اس اشرے کے آخری دنوں میں اس مشکلات اور ٹینشنوں سے آپ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوورال اس اشرے کے دوران آپ اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور اس حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی گفتگو کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ وہ برج حوت والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے انٹرویوز وغیرہ بھی دے رہے تھے، اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو نوکری ملنے کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں، اور اس لیے بہتر مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس نوکری کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں اور پیچھے مت ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اسی طرح وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے ضرور کوشش کریں، خاص طور پر اس اشرے کے درمیانی اور آخری یہاں مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس اشرے میں شرف شمس کا ایک بہترین وقت آ رہا ہے اور 7 اور 8 اپریل کو یہ اپنی طاقتور ترین حالت میں ہوگا، اور یہ وقت اس سال دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ لوگ بھی لوہے شرف شمس بنوانا چاہیں، آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر سکرین پر دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی آپ کو معلومات درکار ہوگی وہ آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ اس کی کچھ خصوصیات جو برج حوت والوں پہ اثر ڈالیں گی اس کو میں ادھر بتاتا جاؤں کہ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو نوکری میں ترقی کے حوالے سے پریشان ہیں، نوکری کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا وہ لوگ جن کو سپرویژن کا یا مینجمنٹ کا رول دیا گیا لیکن چیزیں ان سے اچھے اور بہتر طریقے سے مینج نہیں ہو رہی، یا وہ کاروباری افراد جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں اور کاروبار کی مس مینجمنٹ کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ اس لوہے شرف شمس کے وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، بہت بہترین نتائج آپ کو اس کے رونما ہوں گے۔ عمومی طور پر مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے، صحت میں بہتری کے حوالے سے، خاص طور پر دل کے اور آنکھوں کے اور سر درد کے امراض کا شکار ہیں تو لوہے شرف شمس بنوا کے اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو یہ فیل کرتے ہیں یا یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جتنا پیسہ کماتے ہیں اتنا ہی ان کا خرچ ہو جاتا ہے، یہ اپنے اخراجات کو قابو میں نہیں کر پاتے، ان کو بھی اس لوگ بنوا کے اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے۔ یا وہ لوگ جو تخلیقی حوالے سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ لوہے شرف شمس بنوا کے اپنے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ جنسی امراض کے خاتمے کے لیے اور اولاد نرینہ کی خواہش کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بھی لوہے شرف شمس کے بہترین نتائج ملتے ہیں۔ بنوانے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ ننیالی رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رہے گا اور اچھے تعلقات استوار ہوتے نظر آئیں گے۔ ان سے وابستہ جو کام ہے وہ بھی ان دنوں میں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھریلو معاملات کی طرف آپ کی توجہ کچھ کم رہے گی اور گھریلو حوالے سے کچھ پریشانیاں بھی پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے تو نظر آئیں گے، لیکن بہت زیادہ کامیابیاں آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ معاملات جو ہیں وہ اونچ نیچ کا شکار رہیں گے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہے، اس عرصے کا وقت بیرون ملک جانے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی آپ کے اندر اندرون ملک سفر کی خواہش پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان دنوں میں تعلیم کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے اندر کتابیں پڑھنے اور کچھ نیا سیکھنے، کچھ نیا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان دنوں میں آپ کا لوگوں کے ساتھ میل جول زیادہ رہے گا اور اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس دنوں میں آپ سیر و تفریح کے حوالے سے، شادی بیاہ میں شرکت کے حوالے سے کئی ایک پلان تو بنائیں گے، لیکن ان میں سے چند ایک دفعہ ہی جانا ہو پائے گا۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، اس اشرے کا وقت اس حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار تھے، اس اشرے کے وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صحت میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کا وقت آپ کی قیمتی اشیاء کی خریداری کے لیے جانے کو بھی
ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ کا یار دوستوں بڑے بہن بھائیوں سے میل جول بھی رہے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو۔ 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 5 اپریل کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔